اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے پھر ختم نبوت پہ گفتگو ہوگی۔ ختم نبوت عین ایمان ہے، یہ تو کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا کہ میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، کذاب آئیں گے، کہ وہ ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ لیکن دوستو، یہ لوگ اگر کسی کا ذہن خراب کرنا چاہتے ہیں، کسی کا دماغ خراب کرنا چاہتے ہیں کہ جو ان سے مطمئن ہو کے تو ادھر ہی قدیانی بن جاتی ہیں، تو دوستو یاد رکھیں، ایک آسان الفاظ میں آپ ان کے جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے قدیانیوں کا، تو ان کے ساتھ پریکٹیکل ایک تجربہ کیا جائے۔ ان قدیانی کے جو بڑا ہے، مرزا مسرور ہو گیا یا جو بھی ہو گیا ان کا، کہ جو کہتے ہیں کہ جی میں نبی ہوں، تو ان کو سخت گرمی میں ایک کمرے میں بند کیا جائے، پنکھا وغیرہ بالکل بند کیا جائے تاکہ پسینے ان پہ چھوٹ جائیں۔ پسینہ گرمی میں پسینہ آتا ہے تو وہ صحیح ان پہ پسینہ آئے، پھر تھوڑی دیر بعد اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ آیا اس کے جو پسینے سے خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے پسینے سے خوشبو آئے، لیکن میرے آمنہ کے لال کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے خوشبوئیں آتی تھی، خوشبو۔ کوئی عطر وغیرہ نہیں لگاتے تھے۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پسینے کو صحابہ کرام، ازواج مطہرات بطور خوشبو وہ پسینہ بوتل میں جمع کر کے وہ بطور خوشبو استعمال کرتی ہوتی تھی۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے پسینے سے خوشبو آتی یا بدبو آتی ہے۔ ان کے پسینے سے اتنی گندی بدبو آتی ہوگی نا، انشاءاللہ تجربہ کوئی کر لے، ہم تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سے تو دور ہیں، لیکن یہ پریکٹیکل ان کے ساتھ کیا جائے بس۔ دوسرا، حدیث پاک میں آتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے سے خوشبو آتی تھی۔ اصحابہ کرام کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس راستے سے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزری ہیں۔ اور ان قدیانیوں کے جو جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ان کو ہم ایک راستے سے، کہیں گلی سے گزارتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی۔ وہاں وہ گلیوں کی نالیوں کی بدبو آتی ہوگی، اس کا پتہ نام و نشانی نہیں ہوگا کہ یہاں سے یہ گزرا ہے کہ نہیں گزرا۔ نبی ہوتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ میں آخری نبی ہوں۔ اگر دیکھیں یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جھوٹے کے ساتھ جو جنگ کی تھی، مسیلمہ کذاب کا نام تھا اس کا، تو 1200 اصحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ 1200 اصحابہ کرام اس کے ساتھ جنگ کرتے، جنگ ہو رہی تھی ان کے ساتھ، ان کو پھر وہی مردار کیا تھا اس لڑائی کے اندر۔ تو 1200 صحابہ کرام وہاں اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، جس میں 700 صحابہ کرام، وہ حافظ قرآن تھے، وہ قاری تھے۔
تو اللہ رب العالمین ہمیں ان قدیانیوں، ان جھوٹے نبی ہونے دعویٰ کرنے والوں سے اللہ پاک ہمیں بھی اور ہمارے نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو درخت کو بھی اشارہ کرے تو درخت بھی قریب آ جاتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو صحیح مست اونٹ، غصے والا اونٹ، وہ بھی دور سے امام الانبیاء یعنی نبی کے قدموں میں آ کے گر جاتا ہے۔ تو ہم ان کے بڑے کو، ایک بڑے جو لڑاکا کتا ہوتا ہے اس کے سامنے، یا ایک جنگل میں شیر ہوتا ہے، جنگل میں اس کو چھوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شیر ان کی بوٹی بوٹی کر دیتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نبی ہے کہ نہیں۔ میرے امام الانبیاء کے غلاموں کی بھی قدر جو ہے نا وہ جنگلی شیر کرتے ہوتے تھے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ جنگل میں جب رہ گئے تھے تو شیر نے حملہ کر دیا، تو اس نے ایک دم بولا کہ میں امام الانبیاء علیہ السلام کا غلام ہوں، ایک دم رک گئے، پھر اس نے راستہ بھی دکھایا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ختم نبوت کے اس عقیدے پر پکا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی میرے اس کلپ کو سنیں، اینڈ تک سنیں، اینڈ تک لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ بھی ضرور کریں، اور اپنے نسلوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ نبی ہوتا ہے جس کے پسینے سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ اس کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے بھی چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو درخت کو بھی اشارہ کرے تو پاس آ جائے۔ ان کی شکلیں نبی ہونے کی ہیں، جو نبی ہونے کا دعویٰ آج کل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی شر سے ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔